علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آج آپ سے پہلے پارے کی مختصر تفسیر شیئر کروں گا۔ اس پارہ کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے، جس کی 7 آیات ہیں، اور ہم یہ ہر نماز میں یہ سورت پڑھتے ہیں۔ اس میں ہر مسلمان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو محبت کرتا ہے، نہ کہ ان لوگوں میں کہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا۔ اس صورت کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ یہ شفا کے طور پہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرتے تھے، اور بہت سے امراض کا اس سے دم کر کے علاج کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے بہت سے صحابہ نے مختلف امراض کا علاج کیا، حتیٰ کہ سانپ کے ڈسے کا بھی اس سے وہ علاج کر لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ البقرہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں شروع کی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جیسی دوسری کوئی کتاب نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور مومنین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ٹھیک طریقے سے پیروی کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کے نبیوں پر اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں باقاعدگی سے، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگلی آیات میں منافقین کا ذکر ہے کہ جو بظاہر مسلمان تھے، اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، نمازوں میں بھی حاضر ہوتے تھے، لیکن دل سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جب ان کی حقیقت کھلی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، اور اللہ رب العزت نے پھر آیات اتاری کہ آپ ان کا دکھ مت کیجیے، آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے، ہم نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اگلی آیات میں حضرت آدم کی پیدائش کا ذکر ہے کہ جب ان میں اللہ نے روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا ان کو سجدہ کرنے کا، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ متکبر ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا، اور وہ قیامت تک در بھٹکے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت آدم کا بھی ذکر ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور ممنوع درخت سے اناج لے لیا، تو اللہ نے ان کو بھی اس جرم کی پاداش میں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور بعد میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر ہے، جن سے اللہ رب العزت بہت محبت کرتے تھے، ان کے لیے آسمان سے خصوصی کھانے اترتے، جنت کے پھل اترتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکری کرنے سے باز نہیں آتے تھے، مختلف سوالات کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے نبیوں پر، حتیٰ کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کا قتل بھی کیا، اور مختلف جماعتیں جو تھیں انبیاء کے ساتھیوں کی، جو حق کی بات ان تک پہنچاتی تھی، ان کا بھی قتل کر دیا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لیا۔ حتیٰ کہ انہوں نے ایک بار حکم ہوا ایک بچھڑے کے بارے میں ایک گواہی کے لیے، تو اس کے بارے میں انہوں نے ایسے سوال کیے کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہو گئے، اور جب ان کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت جو ہیں وہ مسلمانوں کو سچے اعمال کی تلقین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ کے گھر کو، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اور پروردگار کا سچے دل سے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی شان میں شرک نہیں کرتے، اور اللہ کے نبیوں کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عمل نہیں کرتے، اس کے نبیوں کی بتائی ہوئی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ قرآن پاک کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے خاص مقصد کے لیے کر سکیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی خوشخبری دی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیں گے۔ اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ اللہ کے محبوب ترین نبیوں میں سے ایک تھے، اور انہوں نے حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں دوبارہ تعمیر کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے رب، میری نسل میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کر کہ جو تیرے احکامات پہ عمل کرے، اور تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرے، اور تیرے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے تیری جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ان کی نسل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کہ جن کی پہ قرآن پاک نازل ہوا، اور ان کے بتائے ہوئے احکامات جو قرآن پاک میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی اترتی رہی احادیث کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، ان پہ عمل کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو پہلے پارے کا جو مختصر جو ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پہ عمل کریں، اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھیں، شرک مت کریں، نماز قائم کریں، عبادت کریں، اللہ کی مساجد کو آباد کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کے گھر کا طواف کریں، حج ادا کریں، اور اگر جہاد کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، منافقین کی طرح مت ہو جائیں۔
اللہ پر وہی مومن وہی ہے جو کہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر، اس کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہوتا ہے اور سچے دل سے ایمان لے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔